دوستو نمسکار. آشا ہے کہ آپ اچھے ہوں گے. ارے یار چارج ہی نہیں ہوا ہے تو آج. آشا ہے کہ آپ اچھے ہوں گے. آج کا جو وشے ہے ہمارا وہ ہے اسلام کا چیپٹر 5 سورہ المائدہ. اسلام کا جو عربی بھاو ہے وہ محمد کے جھوٹ پر ٹکا ہے. محمد نے یہودیوں کی دھرم پستک سے پیغمبر چوری کیے ان کے، اور ان کا عربی کرن کیا، جیسے کہ موسیس کو موسیٰ بنایا، ڈیوڈ کو داؤد بنایا، جیسس کو عیسیٰ بنایا، اور ورجن میری کو مریم بنایا، مائیکل کو میخائیل بنایا، گیبریل کو جبریل بنایا، جو کہ یہودیوں کا فرشتہ تھا. اور جیسے وہ اسلام میں فرشتہ آیا وہ گنڈا بن گیا. ایسی ایسی آیتیں لاتا رہا جو دنیا کے لیے بڑی ہانیکارک ہے، خطرناک ہے. تو دوستو سورہ المائدہ میں 132 آیت ہیں، جن کی 40 آیت آج ہم بتائیں گے. یہ سورہ پارہ 6 اور پارہ 7 میں ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو کئی پاروں میں بانٹا گیا ہے؟ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی مدینہ جب محمد کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تھی، محمد لوٹ پاٹ کرنے لگے تھے، محمد قتل کرنے لگے تھے، جھوٹے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، گینگ بنا لیا تھا جو کافروں کو، غیر مسلم یہودیوں کو لوٹنے میں کام آتا تھا. یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی. اس سورہ کا نام آیت 112 کے شبد مائدہ یعنی کھانے بھرا دسترخوان. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے یہ مسلمان بچھاتے ہیں اور سارے مل کے کھاتے ہیں. جو عربی لوگ ہیں ایک اونٹ کو مار لیتے ہیں اور چاول رکھ دیتے ہیں اور اس میں سے اٹھا اٹھا کھاتے رہتے ہیں. تو دسترخوان، کھانے سے بھرا دسترخوان، اس کو مائدہ ہے. تو پہلی آیت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت والا ہے. یہ پہلی نمبر کی آیت نہیں ہے، ہر آیت ہر چیپٹر اسے شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ جو اللہ ہے وہ کوئی مہربان نہیں ہے، نہ وہ نہایت رحم والا ہے. اللہ سے بڑا کرور اور اتیاچاری گاڈ یا کریٹر نہیں ہوا جو کہ محمد نے اپنے فائدے کے بنایا تھا. یہ وہ اللہ ہے جو غیر مسلم عورتوں کے بلاత్కాر کے آدیش دیتا ہے، ان کو بازاروں میں لوٹنے کا آدیش دیتا ہے. اور محمد نے بھی بنو قریظہ یہودی عورتوں کو لوٹ کر نجد کے بازاروں میں بیچا تھا. اس کا الیکھ سیرت رسول اللہ ابن اسحاق نے جو محمد کی جیونی لکھی ہے اس کے چیپٹر 83 ادھیائے 465 میں اس کا الیکھ ہے. تو اب پہلی آیت پڑھتے ہیں ہندی میں. اس کا انواد ہے: ہے ایمان والو اپنے سمجھوتوں کو پورا کرو. یعنی کہ جو مسلمان ہیں اپنے سمجھوتے پورا کرو، یعنی کہ لوٹو پاٹو، قتل کرو، بلاత్కాر کرو. جو محمد کو، جو اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے، جس سے تمہاری فضیلت ہو رہی ہے یہ الگ بات، پر تمہاری فضیلت سمجھتے ہو. اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں گنڈا گردی کے، احکام کا مطلب سجھاؤ دیے ہیں گنڈا گردی کے، وہ پورا کرو. تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے. چوپائے یعنی 4 پیر والے سارے جانور آپ مار کر کھا سکتے ہو. ان کے سوا جو تم کو پڑھ کر سنائی جائیں گے حلال کر دیے گئے ہیں، اور جس میں اللہ کا نام یعنی کہ اللہ، قتل کے نام میں بھی اللہ ان کا یوز ہو رہا ہے. مگر تم احرام کی استھتی میں ہو، ارتات حج یا عمرہ کا احرام باندھے رکھو، تو شکار کو حلال نہ سمجھنا. شکار کو حلال مت سمجھنا جب تم عمرہ میں ہو، لیکن وہاں جا کر قتل کر دینا جب حج میں کعبہ میں جاؤ. دوسرا، ہے ایمان والو دیکھو نہ اللہ کی نشانیوں کا انادر کرو، اور نہ اللہ کی نشانیوں کا انادر کرو، اور نہ آدر والے مہینے کی، اور نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانوروں کی جو نظریں اللہ کے لیے نساء منع لے جاتے ہیں، اور نہ ان کا جو اپنے پالنہار کے انگرہ اس کی پرسنتا کھوج میں سمت گھر کعبہ کی اور جا رہے ہیں. کہہ رہا ان کا آدر کرو. آدر مانے قربانی، پٹے. اور جو جانور کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کعبہ میں، جہاں یہ حج کرتے ہیں. حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے. حج جو رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے جس کو پوتر مانتے ہیں، اور پوتر مہینہ مان کر بھی یہ جانوروں کو وہاں قتل کرتے ہیں.
ایک مسلمان پوتر ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے وچار میں ایک خیال آئے گا کہ میں سپیریئر ہوں اور میں لوگوں کو قتل کر سکتا ہوں۔ تو یہ اسلام کو ماننے والا ہر مسلمان آتنکوادی ہے۔ کسی بھی دنیا کے کونے میں رہنے والا اگر مسلمان اسلام کو مان کر قرآن کو پڑھ کر ویسی حرکتیں کرے گا تو وہ آتنکوادی کہلائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے برعکس کچھ نہیں۔ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر چکے ہو۔ تمہیں کسی گروہ کی شترتا اس بات پر نہ ابھار دے کہ اتیاچار کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے مسجد حرام میں تمہیں روک دیا تھا۔ اب یہ مسجد حرام کیا ہے؟ مکہ ہے۔ محمد جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، تو ان کو مکہ سے کھدیڑا گیا۔ اب اس نے قابو کر لیا 630 میں۔ سب سے پہلے مکہ میں اس نے قبضہ کیا محمد نے، اور 360 مورتیاں توڑ دیں۔ یعنی کہ ایک سائیڈ یہ وہ ہے، مثائل ہے، ون سائیڈ وے ہے اسلام۔ فل ٹو فل گنڈا کر دیا غیر مسلموں کے خلاف۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہو تو آپ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور بھارت کے سنویدھان بنانے والوں نے یہ بات کیوں نہیں رکھی کہ جو بھی ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کو ہم اس دیش میں بسنے نہیں دیں گے جب تک کہ وہ اس شپث نہ لے لے۔ کیا شپث لے لے؟ کہ ہم اسلام کے قرآن کی ان آیتوں کو نہیں مانتے جو گنڈا گردی ہے۔ اب ہے تیسری آیت، مرا ہوا جانور، خون اور سور کا گوشت جو پہلے کسی نے مار دیا ہو، سور کا گوشت، جس جانور پر جوا کے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے۔ ویسے بھی ایک کریٹر جو ہے کبھی بھی دوسروں کو قتل کرنے کی بات نہیں کہتا، تو اللہ تو کریٹر ہے ہی نہیں، یہ تو ایک راکشسی پرورتی کا اس اللہ ہے جو کہ لوگوں کو قتل و غارت اور جانوروں کو بھی اس کے نام پر قتل کرنے کی اجازت تھی، کہ گویا کہ اللہ جانوروں سے خون سے پرسن ہو رہا ہے۔ جو کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے، جو مروڑا ہو یا کسی نے مانگا، جو سینگ سے مار ڈالا گیا ہو، اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، جیسے شیر ویر مار لیتے ہیں، مگر جس نے تمہیں مرنے کے لیے ذبح کر لو، جسے تم نے مرنے کے لیے ذبح کر لو، قبل ذبح کر لو، اور جو جانور بتوں کے تھان پر چڑھ کر ذبح کیا جائے، اور تم پانسے کے تیروں سے اپنا حصہ بانٹو، یہ سب چیز تم پر حرام کی گئی ہے۔ کوئی جانور جو یہ عیسائی یا یہودی بچڑے کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے مورتی کے سامنے یہوہ کی، وہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ لیکن جانور جو دوسرے کے یہاں قتل کیا گیا اس کا ماंس کھانا گناہ ہے، لیکن غیر مسلموں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو لوٹنا، ان کے ساتھ بلاత్కాر کرنا ایک گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی گنڈا گردی، یہ گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں، اب تو کفار تمہارے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے ڈرو نہیں۔ جو اسلام چھوڑ دیا ان سے ڈرو مت، بلکہ مجھے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے تمہارے لیے دین کو پریپورن کر دیا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے لا دیا۔ مسلمانوں جاؤ، غیر مسلموں کو قتل کرو، بلاత్కాر کرو، ان کی عورتوں کو بازاروں بیچو، خوب ڈاکے ڈالو، خوب رابری کرو، جو کہ محمد کیا کرتے تھے۔ تو یہ مکمل کر دیا محمد کے بنائے اللہ نے کہ ہر مسلمان اپرادھی ہو جائے۔ اب چوتھی آیت، اے رسول تم سے لوگ پوچھتے ہیں کون کون چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے، مطلب کون کون سی چیز کھانے کے لیے حلال کر دی ہے۔ تم ان سے کہہ دو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ پاکیزہ جو صاف ستھری ہیں، سارے جانوروں میں ماंس، خون، مجہ سب ہوتا ہے، اور شکاری جانور جو تم نے شکار کے لیے سدا رکھے ہیں، اور جو طریقے اللہ نے بتایا، اب اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کون کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ یہ محمد اپنا چٹورا پن ظاہر کرتا تھا اس سے، اور اللہ کے نام سے سب چیزوں کو کھانے کی حماقت کرتے تھے محمد۔ یہ چٹورا پن ہے اللہ کے نام سے جو مسلمانوں کو محمد نے دیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کس طرح کا محمد تھا، کس طرح کی محمدی وچاردھارا ہے۔ یہ اللہ کی کوئی وچاردھارا نہیں ہے، محمد کی وچاردھارا ہے۔ پانچواں، آج سب سے اچھی سوستھ چیزیں تمہارے لیے وید کر دی گئی ہیں، حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب یعنی قرآن کی کچھ چیزیں سے گیہوں تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ تمہاری کچھ چیزیں گیہوں وغیرہ ان کے لیے حلال ہے۔ آزاد ایمان والی عورتیں، اب یہاں عورت دماغ میں اس کے کیڑا تھا محمد کے سیکس کا، تمہاری اور آزاد ایمان والی عورتیں ان لوگوں میں ایجاد کی والی ایماندار عورتیں جو مسلمان ہو، جن کو پہلے تم سے کتاب دی جاتا، تب تو ان کو مہر دو۔ مہر کس لیے دیا جاتا ہے نکاح کے بعد؟ مہر کوئی دہیج نہیں ہے مسلمانوں میں،
مہر وہ یوم داستہ ہے جو لڑکی کرتی ہے یا پتنی کرتی ہے، اس کے بدلے دی جانے والی رقم ہے، یعنی کہ اسلام میں شادی بھی ایک ویشاورتی ہے۔ بیوہ مان لانے کے لیے، ویبھچار کے لیے نہیں۔ تو ویبھچار نہیں تھا کیا؟ محمد 13 عورتیں رکھتا تھا۔ محمد ماریہ الکبتیہ کے ساتھ بنا شادی کیے اس کے ساتھ زنا کرتا تھا، انٹرکورس کرتا، ویبھچار نہیں ہے؟ اور اس سے ایک سنتان اویدھ پیدا ہوئی جس کا نام ابراہیم رکھا گیا، جو 2 سال کی عمر میں مر گیا۔ تو کیا ویبھچاری تو محمد تھا؟ محمد سے بڑا تو کوئی ویبھچاری نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پتہ نہیں ہے، صلاح کچھ دے رہا ہے محمد اور اس کے الٹا کام کرتا ہے۔ تو کس طرح کا دھوکے باز نہیں ہے یہ پیغمبر؟ اے ایماندارو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور کونیاں تک دھو لیا کرو، منہ دھو لو اور کونی دھو لو، اور اپنے سروں ٹکنوں تک پاؤں کا مساج کیا کرو۔ کرتے نہیں ملے؟ دیکھا نا کیا نوٹنکی ہوتی ہے۔ مسح کا ارتھ ہے دونوں ہاتھ بھگا کر سر پھیرنا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اسنان کر لو۔ جنابت سے ابھپرائے وہ ملینتا ہے جو سپندوش استری سمبھوگ سے ہوتی ہے، یہی آدیش ماسک دھرم اور پرسو کا بھی ہے۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کسی کا پیخانہ نکل جائے یا عورتوں سے ہم بستری کی ہو، تم کو پانی نہیں مل سکے، شدھ دھول سے تیمم کر لو، یعنی لیٹرین کو ہاتھ سے ریت سے ہی دھو لو۔ دیکھو اللہ نے کیسی آسانی رکھ دی ہے۔ ارے اللہ نے نہیں، تم گندے تھے، پانی نہیں ملتا تھا، تم سوگلے تھے، محمد اور اس کے ساتھی۔ اللہ تو چاہتا ہی نہیں تم کسی طرح کی تنگی کرو، بلکہ وہ تو اللہ جب تنگی نہیں چاہتا تو اللہ ایک ندی سعودی عرب میں چھوڑ دیتا، کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ محمد کا بنائی ہوئی فوج ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کے نام پر جو ناٹک محمد نے مسلمانوں سے کیا، آج ان کی سب جگہ اسلام کے پر کچے اڑ رہے ہیں۔ اور جو انوگرہ اللہ نے تم پر کیے ہیں، ان کو اس پرتجھا کو یاد رکھو جس کا تم سے پکا وچن لے چکا ہے۔ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کو سنا اور دل سے مان لیا، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس میں ذرا بھی شک نہیں، اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ مہنگو نہیں جانتا، عام بھی نہیں جانتا۔ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیسے بنی۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بار بار اس بات کو بتایا آپ کو۔ ہے ایمان والو، اللہ کی خوشی کے لیے، انصاف کے لیے گواہی دینے تیار رہو۔ تمہیں کسی گروہ کی شترتا تمہیں اس پر نہ ابھار دے کہ نیائے نہ کرو، تم ہر حال میں انصاف کرو، یہی دھرم پرانتا کے بھور کرو گے۔ جو اللہ کو مانے گا مسلمان، وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے غیر مسلم قتل کر دو، غیر مسلم نجس ہیں، گندی پوٹی جتنے گندے ہیں۔ تو یہ اللہ جو ہے یہ فراڈ ہے، محمد کا بنایا ہوا، کیونکہ محمد صاحب بھی خود فراڈ ہے، نقلی پیغمبر ہے، جھوٹا پیغمبر ہے، جھوٹ بولتے تھے بات بات ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اچھے اچھے کام کیا، اللہ نے وعدہ دیا ان کے آخرت میں چھمار بڑا جنہوں نے ایمان قبول کیا، اچھے اچھے کام کیے۔ اب اسلام میں رہ کے کوئی اچھے کام کر سکتا ہے کیا؟ جن لوگوں نے انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ جھومے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو نہیں مانا وہ جہنمی ہیں۔ اب کوئی جہنم نہیں ہے اللہ کی، اللہ خود بہت بڑا جہنمی ہے جو مسلمانوں کو ایسی آئیڈیالوجی دے گا جس کی وجہ سے مسلمان آج بیچارہ پریشان ہے، شرمندہ ہے۔ بلاتکاریوں گروہ کھڑا کر دیا محمد نے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح یہ کتاب غیر مسلموں کے لیے ایک تناصر، ایک غیر مسلموں کے لیے ایک لعنت اور پنوتی بن چکی ہے۔ ہے ایماندارو، اللہ نے جو تم پر اپکار کیا ان کو یاد رکھا۔ اللہ نے کیا اپکار کیے تھے محمد پر؟ محمد کو پوری چھوٹ دے دی تھی، جتنے مرضی چاہے قافلے لوٹو، جتنے مرضی جزیہ گنڈا ٹیکس وصول کرو۔ یہ اپکار اللہ نے مسلمانوں پر کیا، غیر مسلمانوں پر تو کوئی اپکار نہیں کیا۔ خصوصاً ایک قبیلے نے تم پر ہاتھ بڑھانے کا نشچے کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں تم تک پہنچنے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک قبیلہ، وہ قبیلہ جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے تھے، محمد نے کیا دیا، وہاں تو 3,000 فرشتے لڑ رہے تھے، لیکن جب محمد کا دانت توڑ دیا وہاں کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ یہ سب جھوٹ اور فریب کا جال ہے۔ 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل عیسائیوں سے بھی عہد وچن لے لیا تھا، اور ہم اللہ میں ان میں 12 سردار ان پر نयुक्त کیے ہیں۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تو یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم بھی پابندی سے نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، ہمارے پیغمبر پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرتے رہو، اللہ کی خوشی کے واسطے اچھا رن دیتے رہو، میں بھی تمہارے گناہ تم سے دور کروں گا، تم کو سرگ ان ہرے بھرے باغوں میں پہنچ پاؤں گا جن کے پیڑوں کے نیچے نہریں ہیں۔ اب یہاں محمد لالچ دیتا تھا عیسائیوں کو، تم بھی مسلمان بن جاؤ، نیچے نہریں ہیں،
यानी कि LIC की पॉलिसी की गारंटी है, अल्लाह की पॉलिसी कोई गारंटी नहीं। ना कोई नहरें थी, अगर नहरें होती तो सऊदी अरब में आज तक नहर नहीं है। जहाँ अल्लाह ने अपना पैगंबर पैदा किया या उतारा, भगवान जाने उतारा या पैदा किया, ये खुद ही बन गया। बस हमने उनकी वचन को भंग करने के कारण उन पर लानत की। जिन्होंने ईसाई ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, उनके दिलों को हमने खुद सख्त बना दिया। और दिल मांसपेशी होती है, वो कभी सख्त नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह को मालूम ही नहीं, अल्लाह के पास दिमाग नहीं, मोहम्मद के पास दिमाग नहीं। दिल से कोई नहीं सोचता, दिमाग से सब सोचते हैं कि हमारे कलमात को उनके असली मायनों से बदल कर दूसरे मायनों में इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हमारी किताबें बदल देते हैं। और जिन बातों की नसीहत दी उनमें से बड़ा हिस्सा भुला बैठे। हे रसूल, आप उनके बराबर किसी न किसी विश्वास से सूचित रहोगे तो मैं उनके कसूर को माफ़ कर दो, उन्हें छोड़ो, क्योंकि अल्लाह एहसान करने वालों को ज़रूर दोस्त रखता है। अल्लाह किसको दोस्त रखता है? जो मुसलमान है, जो इस्लाम में ले, जो गैर मुस्लिम की औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करे, अल्लाह ऐसों का दोस्त है और किसी का दोस्त। और जो ये लोग कहते हैं हम नसरानी हैं, उनसे भी हमने ईमान का दृढ़ वचन लिया, जो ईसाई हैं, मगर जिन बातों को उन्हें निर्देश दिया गया उनमें से बड़ा हिस्सा भुला बैठे, तो हमने भी उनकी सज़ा क़यामत तक शत्रुता द्वेष की आग भड़का दी। अल्लाह उन्हें बहुत जल्दी क़यामत के दिन बता देगा क्या करता है। अल्लाह की कोई औकात नहीं, अल्लाह आज तक ईसाइयों को कुछ नहीं बता पाया। अल्लाह की फ़ौज ने ईसाइयों ने अल्लाह की फ़ौज को स्पेन में चूतड़े मार, डंडे मार मार कर लाल कर दिया। और यही हाल कश्मीरी मिलिटेंट का हमारी आर्मी कर रही है, क्योंकि जो गुंडागर्दी मुसलमानों के दिलों में भरी गई है, जिसको हम कुरान के नाम से जानते हैं, ये गुंडागर्दी अब चलने वाली नहीं है। 15वीं आयत क्या कहती है? इतना ही करेंगे, काफ़ी टाइम हो जाता है। मैं 40 तक सोच रहा था, अगले वीडियो में कवर करेंगे इसको। ये अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा पैगंबर आ चुका, जो किताबें अल्लाह की उन बातों में जिन्हें तुम छुपाया करते थे, बहुतेरी तो साफ साफ बयान कर देगा और बहुत सी बातों को छोड़ देगा। तुम्हारे पास तो अल्लाह की तरफ से एक चमकता नूर साफ साफ बयान करने वाली किताब आ चुकी है। अब ये साफ साफ बयान करने वाली किताब है, मुझे तो लगता है ये कुरान गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करने की बात करती है। तो कुरान तो अर्थ एक सर्टिफाइड अपराध शास्त्र है। इसको पढ़ने से ही मुसलमान आतंकवादी बनते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। इसको पढ़ने से ही सारी दुनिया के झंझट हिंसा की जड़ ये कुरान है, इसलिए कुरान पर बैन लगना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।